अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। तो अब हमने देखना है, जैसे कि आपने पहले भी सुना है कि इम्यूनिटी का वर्ल्ड, और लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमने देखना है कि इम्यूनिटी किसको कहते हैं। तो हमारी बॉडी की ये एबिलिटी जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं उनको पहचानना, और पहचान के जो है वो हमारे बॉडी में कुछ सेल जो मूव कर रहे होते हैं और कुछ सेल सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर रिमूव करना, इस एबिलिटी को कहते हैं इम्यूनिटी। अब अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है अगर बॉडी पर हमारे अटैक करेंगे, जो हम एबिलिटी हमारी बॉडी की जो उनको पहचानेगी और पहचानने के बाद उनको किल कर देगी या बॉडी से बाहर रिमूव कर देगी, इस सिस्टम को जब हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर एक दफ़ा किसी भी वायरस या बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पर अटैक कर दिया हो और दोबारा वो अटैक करे, तो हमारी बॉडी का जो है उस बैक्टीरिया या वायरस को बॉडी से रिमूव करने की एबिलिटी जो है वो स्पीड अप हो जाती है और तेज़ी से जो है उस फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव कर देती है। तो हमारी बॉडी में इस सिस्टम को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में कुछ फिज़िकल बैरियर्स मौजूद हैं और इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी के। हम देखते हैं कि फ़िज़िकल बैरियर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो ये फिज़िकल बैरियर जो स्किन है जो कि बॉडी में रेजिस्ट करते हैं किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को एंटर होने से। म्यूकस से मेम्ब्रेन है जो कि हमारी इंटेस्टाइन में और स्टमक में मौजूद है। इसी तरह मैक्रोफेजेस हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, पूरी बॉडी में मोबिलाइज करते हैं, मूव करते हैं, और ताकि उनको पहचाने फॉरेन पार्टिकल्स को और उनको एनगल्फ करके बॉडी से बाहर रिमूव जो है वो कर दें। इसी तरह बच्चे हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में जो है वो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं जो क्या कर रही हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं कि जो है वो एंटीबॉडीज़ क्या हैं, कि एंटीबॉडीज़ किसको कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ ये स्पेशल टाइप की जो है प्रोटीन्स हैं, और ये एंटीबॉडी जो कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लोबुलिन्स, जो कि वर्टिब्रेट प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस, जो कि एंटीजेंस की रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इन एंटीजेंस को मार करती हैं और डिस्ट्रक्शन के लिए। और फिर अब हम देखेंगे कि एंटीजेंस क्या चीज़ है। तो एंटीजेंस, इनको इम्यूनोजिन भी कहते हैं, ये भी फॉरेन सब्सटेंस है जो कि अक्सर प्रोटीन ही होती हैं और या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं और जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़। यानी ये एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन की कॉज की वजह बनती है। यानी फॉरेन पार्टिकल जो एंटर हो रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंटीजन, और ये स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ जो कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं जो कि इन एंटीजन्स को क्या करती है, पहचानती हैं। तो अब एंटीबॉडीज़ जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो क्या करती हैं, एंटीजेंस की डिस्ट्रक्शन यानी उनको डाई करती हैं और स्टिमुलेट, और यही एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो है मैन्युफैक्चर होती है बाय द बी लिम्फोसाइट्स एंड देन दे आर आल्सो सिक्रेटेड इनटू द लिम्फ एंड द ब्लड वेयर दे सर्कुलेट फ्रीली। यानी एंटीबॉडीज़ हम कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसको ब्लड के अंदर या लिम्फ के अंदर सेक्रीट कर देते हैं और फिर ये पूरी बॉडी में फ्रीली सर्कुलेट जो है वो करती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो है बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है कि जो है एंटीबॉडीज़ करती क्या है, ये सिर्फ मार्क करती हैं यानी पहचानती हैं एंटीजन को, और एक्चुअली ये किल नहीं करती एंटीजन को। एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और फिर वहाँ जो मैक्रोफेजेस हैं इनको फैगोसाइट कर लेते हैं, यानी इनको एनगल्फ कर लेते हैं, और मैक्रोफेजेस फिर बॉडी से बाहर इन पैथोजेंस को रिमूव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स ये कैसे बनेगा। तो एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को पहले हम स्टडी करते हैं।
اگر ہم دیکھیں تو اینٹی باڈیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے اسپیسیفک پروٹینز ہیں، تو یہ 4 پولی پیپٹائڈ چین سے مل کر جو ہے بنتی ہیں. 2 لائٹ چینز ہیں اور 2 ہیوی چینز جو ہیں وہ بنتی ہیں، جو کہ 2 لائٹ اور 2 ہیوی چینز آپس میں جوائنٹس ہوتی ہیں بائی دا سلفائڈ ڈائی سلفائڈ برجز سے. اب یہ جو لائٹ چین اور ڈارک لائٹ اور ہیوی جو چینز ہیں، ان کے 2 ریجن ہوتے ہیں، ایک تو کانسٹنٹ ریجن اور دوسرے ویریبل ریجن. جو ویریبل ریجن ہے یہ وہ والا ریجن ہے جہاں پر کہ جو کہ اسپیسیفک ہے اور جہاں پہ کہ ہمیشہ اینٹیجن بائنڈنگ سائٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. یعنی جو ویریبل ریجن ہے اینٹی باڈیز کا، وہاں پر وہ اسپیسیفک ہوتا ہے فار ایز دا اسپیسیفک اینٹیجن. یہاں فار ایگزامپل اگر ممپس ہے تو ممپس کی جو اینٹیجنز ہیں یہاں پر اس کے لیے ہی جو ہے وہ اسپیسیفک اینٹی باڈی اسپیسیفک اینٹیجن بائنڈنگ سائٹ جو ہے وہ موجود ہوگا، جو ویریبل ہوگا. یعنی ان لائٹ اور ہیوی چین ڈٹرمن دا اینٹیجن بائنڈنگ سائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں بچے کہ نیکسٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لیمفوسائٹس ٹی سیل یا لیمفوسائٹس جو ہیں پروڈیوس ہوتے ہیں کہاں پر، تو یہ پروڈیوس ہوتے ہیں تھائمس میں. اور تھائمس کیا کرتا ہے، تھائمس ایک گلینڈ ہے اور یہ ریکگنائز کرتا ہے اینٹیجنس کو، اور اس کے بعد مائکروبز یعنی جو فورن پارٹیکلز ہیں ان کے ساتھ یہ فائٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ریجیکٹ کرتا ہے فورن ٹیشوز. یعنی یہ ٹیشو یا ٹرانسپلانٹیشن جو ہے ریجیکشن کا باعث بنتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سیل میڈیٹیڈ رسپانس. سیل میڈیٹیڈ رسپانس آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹی لیمفوسائٹس جو ہیں اسی ٹیشو یا آرگن کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کوئی فورن پارٹیکلز آیا ہے اور پھر ٹیشو ریجیکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے یا ٹرانسپلانٹ ریجیکشن، اور اس کو ہم سیل میڈیٹیڈ رسپانس بھی کہتے ہیں. پھر بچے آ جاتے ہیں بی لیمفوسائٹس. بی لیمفوسائٹ جو ہے وہ کیسے ڈسکور ہوا ہے، بائی دا برسا آف دا فیبریگس آف دا برڈ. اب یہ جو برسا آف دا فیبریگس آف دا برڈز یہ کیا چیز ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ برسا آف دا فیبریگس اصل میں جو ہے وہ ایک لیمفوائڈ سٹرکچر ہے جو کہ والز آف دا کلوئکا آف دا ینگ برڈز میں جو موجود تھا، اور پھر وہیں سے بی لیمفوسائٹ جو فرسٹ ٹائم ڈسکور کی گئی جس کا کہ رول تھا امیون سسٹم میں، اس لیے ان کا نام بی لیمفوسائٹ جو رکھ دیا گیا. اور یہ کیا کرتی ہیں، یہ بھی فورن اینٹیجنس کو ریکگنائز کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر پروڈیوس کرتی ہیں پلازما سیل کلونز. یعنی یہ کیا کریں گی، یہ اینٹی باڈیز نہیں بنائیں گی بلکہ بی لیمفوسائٹس جو ہیں پہلے تو اینٹیجنس کو پہچانیں گی اور اس کے بعد جو ہے پلازما سیل جو ہے وہ بنائیں گی. پھر یہ پلازما سیل کلونز جو ہیں یہ ایکسیسو اماؤنٹ میں اینٹی باڈیز بنائیں گے، اور یہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ ان بیکٹیریا کے ساتھ یا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائیں گی، اور پھر فیگوسائٹوسس کا ریئیکشن کو سپیڈ اپ ہو جائے گا، اور پھر جو ٹاکسنز پروڈیوس ہوں گے بائی دیز جو ہے وہ بیکٹیریا ان کو جو ہے یہ نیوٹرلائز کریں گی. اور اس والی امیونٹی کو یا امیون سسٹم کو ہم کہتے ہیں ہیومورل امیون رسپانس. ہیومورل امیون رسپانس، ہیومورل کا مطلب ہے لیکوڈ. یعنی جو بی لیمفوسائٹس ہیں یہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں، یہ سیلز بناتے ہیں پلازما سیلز، اور وہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں، جبکہ ٹی لیمفوسائٹس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اینٹی باڈیز ہی بنتی ہیں. اب بچے ہم نے دیکھنا ہے کہ ویکسینیشن کس کو کہتے ہیں. ویکسینیشن کا ٹاپک آپ نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا اور ففتھ چیپٹر میں بھی. ہم جب کوئی بھی ڈیڈ یا ویک مائکرو آرگنزم یا مائکروبس کو باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ویک یا ڈیڈ مائکرو آرگنزم ہے ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ڈیزیز کاز کرے، لیکن یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جو ہے اینٹی باڈیز پروڈکشن کو، اور پھر وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ فورن اینٹیجنس کو جو ہے وہ پہچانتی ہیں اور ان کو باڈی سے باہر ریموو کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو جو اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں بائی دا ڈیو ٹو دا ڈیڈ اینڈ دا ویک پیتھوجنس، دس از کالڈ ویکسینیشن یا امیونائزیشن. اور پھر بعد میں جب کوئی بھی
ریئل میں جو لائیو بیکٹیریا یا وائرس اٹیک کرتا ہے تو جو اینٹی باڈیز ہماری باڈی میں پروڈیوس ہو چکی ہوتی ہیں وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، ان کو کل کر دیتی ہیں اور انفیکشن کاز نہیں ہونے دیتی۔ اب بچے دیکھا جائے تو یہ والی جو جب ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے یہ فار لائف ٹائم بینگ چلتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہمارے لیے اب اویلیبل جو ہے ویکسینیشن یا ویکسینز جو پولیو، اسمال پاکس، ریبیز اور میزلز، ممپس، ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینز ہیں اویلیبل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف دا امیونٹی، تو دیر آر دا ٹو ٹائپس آف دا امیونٹی، ایکٹیو امیونٹی اینڈ دا پیسیو امیونٹی۔ ایکٹیو امیونٹی وہ والی امیونٹی ہے جس کے اندر ہم جو ابھی میں نے آپ کو ویکسینیشن بتائی ہے، امیونائزیشن، اسی کو ایکٹیو امیونٹی بھی کہتے ہیں، جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ویک یا ڈیڈ مائکروبس کو باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں جو کہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں پروڈکشن آف دا اینٹی باڈیز ان دا باڈی۔ اور جیسے کہ ویکسینیشن یا پھر پرسن کے اوپر اگر جو ہے وہ کوئی لائیو جو ہے وہ اٹیک کرے وائرس یا بیکٹیریا، تو اس کی وجہ سے جو امیونٹی ڈیولپ ہوگی یعنی اینٹی باڈیز، اس کو ہم ایکٹیو امیونٹی کہیں گے۔ اور ایکٹیو امیونٹی بھی 2 ٹائپ کی ہے، ایک ہے آرٹیفیشلی انڈیوس امیونٹی اور دوسری نیچرلی انڈیوس امیونٹی۔ آرٹیفیشلی انڈیوس امیونٹی وہ امیونٹی ہے جو ویکسین کے ذریعے پروڈیوس کروائی جاتی ہے، اور نیچرلی انڈیوس امیونٹی وہ والی امیونٹی ہے اس کو ہم آٹو امیون رسپانس بھی کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی لائف وائرس یا بیکٹیریا کے اٹیک کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری باڈی میں پروڈیوس جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر دوسری ٹائپ کی امیونٹی آ گئی جس کو ہم کہہ رہے ہیں پیسیو امیونٹی۔ پیسیو امیونٹی وہ والی امیونٹی ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں اینٹی باڈیز، یعنی ہم آلریڈی بنی بنائی جو ہے اینٹی باڈیز جو کہ یا تو کسی اور لیونگ آرگینزم میں جو ہے اینٹی باڈیز پروڈیوس کروا کے ہم انجیکٹ کرتے ہیں، اور پرسن جو ہے اس کو ہم ٹیمپریری طور پہ امیون کرتے ہیں ان اینٹی باڈیز سے، اور کیا کرتے ہیں اس کو کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ پریونٹ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اینٹی ٹاکسنس یا اینٹی وینوم، فار ایگزامپل جیسے کہ ٹیٹنس یا ریبیز جو ہے، اگر کوئی گر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹیٹنس کی جو ہے وہ اینٹی باڈیز انجیکٹ یا ریبیز کی اینٹی باڈیز انجیکٹ کرتے ہیں، اور ریبیز یا ٹیٹنس کی یہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ ہارس کے اندر جو ہے وہ آلریڈی بنائی جاتی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ ہم لے کے اور کسی بھی پرسن میں جو ہے وہ انڈیوس کر دیتے ہیں یا انجیکٹ کر دیتے ہیں، یا پھر سنیک بائٹ کر لے اگر تو اس کے زہر کے اگینسٹ جو اینٹی وینوم جو ہے وہ انجیکٹ کیا جاتا ہے، یا پھر اینٹی سیرم۔ اینٹی سیرم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا سیرم جس کے اندر اینٹی باڈیز موجود ہوں، دس از کالڈ اینٹی سیرم۔ یعنی 2 طرح کی امیونٹی ہوگی، ایکٹیو امیونٹی اور پیسیو امیونٹی۔ ایکٹیو امیونٹی میں ہم ویکسین انجیکٹ کرتے ہیں، اور پیسیو امیونٹی میں ہم ڈائریکٹلی اینٹی باڈیز جو ہیں وہی جو ہے انجیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس جو بھی پوائزن ہو یا پھر جو بھی اینٹیجن ہو اس کے اگینسٹ ہے وہ جا کے فائٹ کرے۔ اب بچے نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا آتا ہے وہ ایڈز آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ وائرس HIV وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ڈائریکٹلی اٹیک کرتا ہے امیون سسٹم کو، اور کمپلیٹلی ہمارے امیون سسٹم کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کے اندر جب کوئی بھی اگر بیکٹیریا یا وائرس اگر اٹیک کرے گا تو ہماری باڈی جو ہے وہ مزید بیمار سے بیمار ہوتی چلی جائے گی، اور نارملی جو ہے وہ کنٹرول کیا کر لیتا ہے، ہمارے امیون سسٹم کو کولیپس کر دیتا ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے جو ڈیتھ کی باعث بھی بنتی ہے۔ اور HIV کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ ویکسینیشن کی جاتی ہے، اسپریڈ بائی دا بلڈ ٹرانسفیوژن اور سیکشل کانٹیکٹ، یعنی ایڈز بیماری جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور سیکشل کانٹیکٹ کے تھرو جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم نے پہلے چیپٹرز میں بھی جو ہے 5th چیپٹر میں بھی اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں جو تھا وہ پڑھا تھا۔ اب بچے جو ہے اگر ہم دیکھا جائے سمرائز کریں کہ آج ہم نے اپنے لیکچر میں کیا پڑھا ہے، تو ہم نے امیونٹی کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھا ہے، پھر ہم نے اینٹی باڈیز اینٹیجنس کے بارے میں پڑھا ہے، لیمفوسائٹس کے بارے میں، ویکسینیشن کے بارے میں، اور ٹائپس آف دی امیونٹی کے بارے میں جو پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔
اللہ حافظ.